انہوں نے پوچھا ہے کہ باریک کپڑے پہننے سے بدن نظر آتا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایسے کپڑے کی تجارت کرنا، میرا کپڑے کا کاروبار ہے، ایسے کپڑے بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ اصول میں عرض کر دوں کہ جس چیز کا کوئی مثبت جائز استعمال ہو اس کی تجارت جائز ہوتی ہے. یہ جو باریک کپڑا ہوتا ہے یہ اکثر اوقات ایک پورے لباس کے اوپر بھی پہنا جاتا ہے. نیچے ایک پورا لباس ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک جالی دار لباس، چھوٹی بچیاں بھی پہنتی ہیں، دوسرے لوگ بھی پہنتے ہیں، تو وہ لباس کے اوپر ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس صورت کے اندر تو وہ جائز ہے. جب اس کے نیچے مکمل لباس کسی نے پہنا ہوا ہے، اوپر سے ایک بہت ہی باریک کپڑا یا بہت ہی جالی دار کپڑا پہن لے تو اس جالی دار کپڑے کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اس کی تجارت بھی جائز ہے. اس کا ایک مثبت استعمال موجود ہے. باقی اگر کوئی صرف جالی دار پہنے تو ظاہر بات ہے وہ پہننا تو جائز نہیں ہے، لیکن اس کی تجارت ٹھیک ہے. لکھا کہ ریورس آکشن میں پراسپیکٹس کے بدلے پیسے لینا کیسا ہے؟ ریورس آکشن کے اندر اگر کوئی پراسپیکٹس میں کچھ ایسی چیزیں درج ہیں جس کے اوپر کوئی خرچہ آیا ہوا ہے، نقشہ ہے عمارتوں کا، اس کا کوئی سروے ہے، اس کی کوئی تفصیلات ہیں، اس کی کوئی چیزیں ہیں، اس صورت کے اندر تو جائز ہے اس پر کوئی پیسے رکھنا. اور اگر صرف اس کے اندر معاہدے کی شرائط لکھی ہوئی ہیں اور اس پر کوئی پیسے لیے جا رہے ہیں وہ جائز نہیں ہوگا. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پراسپیکٹس میں لکھا ہوا جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی کوئی کاسٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. پرنٹنگ کاسٹ کے علاوہ ان معلومات کو وہاں کمپائل کرنے کی کوئی کاسٹ ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی کاسٹ ہے تو اس کی کوئی بھی قیمت رکھی جا سکتی ہے. اگر کاسٹ نہیں ہے تو صرف اس کے اوپر پرنٹنگ کاسٹ سے زیادہ پیسے لینا جائز نہیں ہوگا جس پر پراسپیکٹس بنتا ہے. تعمیرات کے لوگ اس کو شاید جانتے ہیں. ایک شخص نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے گھر کا کھانا اور پینا میرے اوپر حرام ہے. پھر وہ اپنی اس قسم پہ شرمسار ہوا تو اب اگر وہ کھانا کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کھانا کھائے گا، ایک قسم ہے، یمین ہے، منعقد ہو گئی ہے، لیکن چونکہ ناجائز ہے. غلط کاموں کی قسمیں اگر کوئی کھا لے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ کے کفارہ ادا کر دے. جیسے بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں. اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، تو اس قسم کو جاری رکھوں یا توڑ دوں؟ میں نے کہا اس کو تو فوراً سے پہلے توڑنا ہوتا ہے. ایسی قسموں کو ناجائز قسمیں ہیں کہ ماں سے بات نہیں کروں گا، بیوی سے بات نہیں کروں گا، بعض لوگ کہتے ہیں بچوں سے بات نہیں کروں گا. یہ ناجائز قسمیں ہیں، کسی سے قطع رحمی کی قسمیں. اگر یہ بندہ کھا لے ہو جاتی ہیں یہ منعقد، لیکن اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اچھا جی، میں نے تقریباً 7 سال پہلے 2 سپارے یاد کیے تھے لیکن اب میں بھول گیا ہوں. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا سخت گناہ ہے. اب میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن یاد نہیں کر سکتا، ذہن کند ہو گیا ہے. تو کیا اس بات پر میں گناہ گار ہوں گا یا نہیں؟ اگر ذہنی معذوری آ گئی ہے، یاد کرنا، میموری کو کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا جس میں وہ یاد رکھ نہیں سکتا تو معذور ہے. معذور کے احکامات پھر الگ ہوتے ہیں، معذور سے پھر باز پرس نہیں ہے. لیکن اس کو چاہیے جن صاحب کا پرچہ کہ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اسی کوشش میں انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ شریعت کا اصول ہے. جس کام کو انسان کر رہا ہو اور کرتے کرتے مر جائے، چلا جائے دنیا سے، تو اللہ جل شانہ اس کو تکمیل والے کھاتے کے اندر اٹھاتے ہیں اس کو. اس لیے اگر یہ کرتا رہے تو یہ یاد شدہ لوگوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ. کوئی آدمی قرآن یاد کر، آپ میں سے کوئی آدمی نے قرآن حفظ کرنے کی نیت کر لی اور ایک صورت یاد کی صرف، اور ایک ہی صورت یاد کرنے میں کئی سال لگ گئے، تو بھی آخرت میں شمار حافظوں میں ہوگا انشاءاللہ. ایک عورت نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اب کفارہ کیسے ادا کرے؟ اچھا، کیونکہ عورتوں کو ہر مہینے کفارہ، اچھا ٹھیک کہتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کے ایام آتے ہیں تو جو روزے کی کفارہ ہے، ایک روزے کی قضا ہے، ایک روزے کا کفارہ ہے، 2 الگ الگ چیزیں. قضا کا مطلب ہے روزے کے بدلے روزہ، اور کفارے کا مطلب ہے روزے کے بدلے 2 مہینے کے لگاتار روزے. ایک آدمی نے اگر روزہ نہیں رکھا شروع سے تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا، یعنی اس ایک روزے کے عوض میں ایک روزہ رکھے گا. اور کسی نے رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیا تو وہ کفارہ کرے گا، اور کفارہ ہے 2 مہینے کے متواتر روزے. تو خواتین کے لیے وہ جو ایام ہیں ان کے، وہ اس میں سے مستثنا ہے. اس سے ان کا تواتر اور تسلسل متاثر نہیں ہوتا، اور ان کے 2 مہینے ہی ہیں ان کے لیے، اور ان کا کاؤنٹ بھی متاثر نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ ان کو اس کے بعد مزید آگے جانا پڑے گا. 2 مہینے کے رکھیں گی اور اس میں ایام کے دن مستثنا ہوں گے لیکن گنے جائیں گے، 2 مہینے میں شمار ہوں گے.
سجدہ تلاوت کرنے والے اور سننے والے سب لوگوں پر سجدہ واجب ہے، لیکن جس کو سجدے کے متعلق معلوم نہ ہو سکے اور نہ تلاوت کرنے والے نے بھی سننے والوں کو نہیں بتایا اور سننے والے کو پتہ نہیں چلا کہ سجدہ تلاوت تھی، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن سنانے والے کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ سجدہ تلاوت، مثلا 3-4 لوگ بیٹھے تھے، ایک صاحب تلاوت کر رہے تھے تو باقی 2 بندوں کو بھی اس کی آواز آ رہی تھی، تو اگر اس نے سجدہ تلاوت کیا تو آیت پڑھی سجدہ تلاوت والی تو سب پہ سجدہ تلاوت آئے گا، تو اس کو چاہیے کہ ان کو بتائے۔ نہیں بتایا تو کسی کو پتہ نہیں چلا تو وہ نہ پتہ چلنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کسی سے زمین خریدی، لیکن خریدتے وقت بیچنے والے نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے وہ زمین ایسی قیمت پر فروخت کر دی جو عام مارکیٹ کے حساب سے بہت زیادہ تھی، تو کیا اس بنیاد پر خریدنے والا بیچنے والے کو زمین واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں غبن فاحش۔ غبن فاحش کا مطلب یہ مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ فرق کا ہونا اور خریدنے والے کا اس سے ناواقف ہونا، اس کو پتہ نہ ہونا، اس کا اس مغالطے میں ہونا یا اس غلط فہمی میں ہونا کہ مارکیٹ ریٹ ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں مارکیٹ ریٹ سے تو بہت زیادہ پیسے لیے گئے ہیں۔ اس صورت کے اندر خریدنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ واپس کر دے سودے کو، اور بیچنے والا اس کو قبول کرے شرعاً، الا یہ کہ اس نے علم ہو جانے کے باوجود، اس بات کا علم ہو جانے کے باوجود کہ مجھے مہنگی بیچی گئی ہے، اس پر مالکانہ تصرف جاری رکھا کچھ وقت کے لیے، تو پھر اگر اس کا جو مالکانہ تصرف اس پہ جاری رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی رضامندی ہے، اب یہ واپس نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ 1 مہینے اس کو استعمال بھی کیا، پتہ بھی چل گیا، پتہ چلنے کے بعد بھی 10-15 دن استعمال کیا، اب کہہ رہا ہے کہ واپس کرو، پھر نہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا اس کو کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میں مارکیٹ ریٹ سمجھ رہا تھا، مارکیٹ سے ریٹ سے یہ بہت زیادہ قیمت ہے، اسی ٹائم وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے، واپس لو۔ زندہ مرغیوں کو تول کر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ کچھ چیزیں عرف کی وجہ سے جائز قرار دینی پڑتی ہیں علماء کو، فقہاء کو، مجتہدین کو۔ اصول یہ تھا کہ زندہ مرغی چونکہ سانس لیتی ہے اور اس کے مختلف احوال اور کیفیات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے وزن پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے بسا اوقات، جس وزن پہ خریدی گئی ہے، جس وزن پہ بیچی جا رہی ہے، تو اس لیے فقہاء نے کتابوں میں لکھا تھا کہ زندہ جانور کی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب اس کا چلن اتنا زیادہ عام ہو جائے جس طرح ہمارا عام ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پھر اس پہ فتویٰ یہی ہے کہ اب فتویٰ اس پہ دیا گیا ہے کہ عرف عام کی وجہ سے اس کی اجازت ہے، بیچی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر ایک پلاٹ دوستی کی وجہ سے کم قیمت پر مل رہا ہو تو لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بس دھوکہ دہی نہ ہو۔ ہم انگوٹھی پہنتے ہیں اور اس میں اپنے نام کے ستارے کے حساب سے پتھر لگواتے ہیں، مثلا عقیق اور فیروزہ وغیرہ، کیا یہ اسلام کی روح سے جائز ہے؟ اور کیا کوئی پتھر پہننا، پتھر نام کے ستارے کے حساب سے پتھر انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالتے، انسانی زندگی پر اس کے اعمال اثر ڈالتے ہیں، اس لیے یہ بالکل جہالت ہے یہ سمجھنا کہ عقیق میرے اوپر یہ اثر ڈالے گا اور فیروزہ میرے اوپر یہ اثر ڈالے گا اور پتہ نہیں کون سے انہوں نے بتائے ہیں، تو یہ نہیں، یہ انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ پتھر کا اثر نہیں ہو، ایک تو عقیدہ خدا نخواستہ کسی کا یہ کہ پتھر اثر انداز ہوتا ہے احوال پر، زندگی پر، پھر تو ناجائز ہے پہننا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، ویسی کوئی پتھر والی انگوٹھی پہننا چاہے تو جائز ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے پلاٹ بیچنے کا کہے اور کوئی انسینٹو آفر کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن انسینٹو کا معلوم ہونا ضروری ہے، متعین ہونا ضروری، کتنا، یہ نہیں کہ غیر معلوم، اس کو ان نمبرز ان فگر معلوم ہونا ضروری ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی تنخواہ جو بھی ملازم لیتا ہے وہ حرام ہے، کیونکہ حکومت کا کام، تمام کاروبار سودی ہے اور سودی رقم سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ کے دوست کی ذاتی رائے ہے جو بالکل غلط ہے، اور حکومت کی آمدنی ساری سودی نہیں ہوتی، حکومت کی بے شمار آمدنیاں ایسی ہیں جو جائز آمدنی، اتنی بڑی مقدار میں جو حکومت ٹیکس لیتی ہے، اس میں کون سا سود ہے؟ جو لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے، یہ کتنے ٹول ٹیکسز ہیں اور بے شمار چیزیں حکومت کی اس لیے کبھی آپ حکومت کی آمدنی کا پورٹ فولیو دیکھ لیا گا، اس میں سود کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے بنسبت دیگر ذرائع۔ اچھا جی، کچھ رقمیں وصول شدہ جرمانہ ہماری تنظیم کی کمیٹی کے پاس جمع ہے، ان رقموں کو کن مصرف میں لگانا جائز ہے؟ نیز یہی بتا دیں کہ جرمانہ یا تاوان لے کر تنبیہ کے لیے جرمانہ یا تاوان لے کر تنبیہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جرمانے کی رقم آپ کی کمیٹی کو واپس کرنی ہوگی، مالی جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے۔
اور باقی جو انہوں نے چندہ لکھا ہے تو چندہ جس کام کے لیے لیا گیا ہے اسی کام کے اندر خرچ کیا جائے. حکومت پاکستان کی جانب سے پیسے لگانے کی بہت ساری اسکیمیں ہیں. ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہے. ان کو خریدنے کے بعد حکومت سے مقرر کردہ نفع وصول کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس اور ڈپازٹ سرٹیفکیٹس ہیں اس میں اصل رقم کے علاوہ جو رقم انٹرسٹ کے نام سے دی جاتی ہے وہ سود ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس کا وصول کرنا جائز نہیں. اگر کسی کے پاس آ گئی ہے تو اس کو کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے. جناب مفتی صاحب, جی پی فنڈ یا ڈیفنس سروسز پروویڈنٹ فنڈ, یہی لکھا ہے جو ڈی ایس پی, ڈیفنس سروسز پروویڈنٹ فنڈ کا ایک منیمم ریٹ ہوتا ہے جو لازمی جمع کرانا ہوتا ہے, اس پر سالانہ پروفٹ لگتا ہے. کچھ اداروں میں ملازمین کو فنڈ کی اماؤنٹ بڑھانے کا اختیار بھی ہے, مثلا کم از کم 3,000 کٹوتی کرانا لازمی ہے اور فیس 10,000 ماہانہ کروا رہا تاکہ زیادہ ہو جمع ہو جائے. دیکھیں اس میں جو ہے نا تھوڑی سی اس کے بارے میں ایک عمومی اصول آپ سن لیں, باقی اس کے جو اسپیسیفائڈ مسئلہ ہے وہ دارالفتاح آ کے پوچھ لیجیے گا ذرا, اس کی ہمیں کچھ مزید تفصیلات آپ سے چاہیے ہوں گی جن صاحب نے یہ ڈی ایس پی کے بارے میں لکھا ہے. یہ جو پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں اب شکلیں بہت بدل گئی ہیں اور اس کی وجہ سے فتاویٰ بھی مختلف ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا, جو قدیم فتویٰ تھا جواز کا وہ اس بنیاد پر تھا کہ اس کی کٹوتی اختیاری نہیں تھی, تنخواہ کا ایک حصہ لازماً کاٹ دیا جاتا تھا, اور وہ جو امپلائر ہے گورنمنٹ یا جو انسٹیٹیوشن وہ اسی کی ملکیت کے اندر رہتا تھا, وہ کاٹ لیتے تھے اپنے پاس رکھتے تھے, اور جب دیتے تھے تو زیادہ کر کے دیتے تھے. اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ وہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ سود کہتے ہیں آپ کے پاس موجود کسی رقم پر پیسے پر پیسے کو, یہ جو رقم انہوں نے آپ سے کاٹی تھی یہ تو انہوں نے آپ کو دی ہی نہیں کبھی. جب آپ کو دی ہی نہیں تو آپ کا اس پہ قبضہ ہی نہیں آیا, پوزیشن جب آپ کا قبضہ ہی نہیں آیا تو آپ کی ملک ہی نہیں آئی اس کے اوپر. آپ نے جب اس کو پوزیس نہیں کیا تو آپ نے اس کو اون نہیں کیا, تو اون نہیں کیا تو یہ آپ کے پاس گویا کہ آیا ہی نہیں, امپلائر نے اپنے پاس رکھ لیا. اب جب اس نے وہ 3,000 رکھا تھا لیکن دیا آپ کو 10,000, تو یہ آپ کی رقم پر اضافہ نہیں ہے بلکہ اس نے آپ کو اضافہ دیا ہے اپنی طرف سے. جیسے آپ کسی بندے سے ملازمت کے اندر کو آپ مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک مزدور کے ساتھ مزدوری طے کی, 1,000 روپے دہاڑی, 500 روپے آپ نے اس کو دے دیے, 500 آپ نے اس کو نہیں دیے. 2 دن بعد وہ آیا کہ بھائی میرے وہ باقی ماندہ 500 دے دیں, تو آپ نے 1,000 اس کو دے دیا, تو یہ باقی 500 سود تو نہیں ہوگا نا. ایسے ہی پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ بھی. اب اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک اور آئی ہے. وہ تبدیلی اس میں یہ آئی ہے کہ اب حکومتیں, اب ادارے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو بعض اوقات اس کا اختیار ہے, بعض اداروں کے اندر اختیار کے اندر یہ بعض اداروں نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو انویسٹ کریں یا ایز اٹ از رکھیں اور اپنی طرف سے بھی ڈال کے پھر آپ کو دے دیں گے. اگر ایسا کوئی اختیار ہے تو پھر آپ کسی ناجائز انویسٹمنٹ کے لیے نہیں اس کو ایکسرسائز کر سکتے اپنے اس اختیار کو. بعض اداروں میں اب یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں بعض کہ وہ ایک فنڈ کاٹتے ہیں تو حکومت نے کمپنیوں سے کہا ہے کہ جتنا آپ کاٹیں گے اپنی امپلائیز کا اتنا ہی خود بھی ڈالیں گے اس کے اندر. اگر آپ نے 10% 5% کاٹا ہے تو 5% یہ بعض صورتوں میں ڈبل اس کا امپلائی کا آپ 5% کاٹیں گے, 10% اپنی طرف سے ڈالیں گے یا 5% اپنی طرف سے ڈالیں گے. پھر جو امپلائیز کی یونین ہوتی ہے اسی کا ایک کمیٹی اس انویسٹمنٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اب اس میں مسئلہ بدل جاتا ہے, اور مسئلہ یوں بدل جاتا ہے کہ امپلائیز یونین جو ہے وہ امپلائیز کے وکیل ہے, اور امپلائیز کے وکیل ہونے کی وجہ سے اس یونین کا قبضہ اس فنڈز پر وہ امپلائی کا قبضہ ہے. اب جو امپلائی کے قبضے میں وہ آ گئی تو وہ اس کی ملک بھی آ گئی, اونرشپ بھی آ گئی, پوزیشن بھی آ گیا. اب اس کے اندر اگر کوئی اضافہ ہوگا تو وہ سودی کہلائے گا, الا یہ کہ انویسٹمنٹ جائز ہو. آج کل یہ ممکن ہے, ان انویسٹمنٹس کو ضروری نہیں کہ سود کے اندر لگایا جائے, بے شمار اور شکلیں ایسی موجود ہیں کہ وہ جائز ہو سکتی ہیں. اس میں تھوڑی تفصیل ہوتی ہے, یا کسی جج صاحب کا مسئلہ وہ ذرا دارالفتاح اگر مجھے پہ پوری تفصیل بتا دیں, مجھے وہاں دیگر مفتیان بیٹھے ہوتے ہیں. فرمائیں کہ بینک ملازم خواہ کسی بھی بینک سے ہو, وہ مینیجر سے رقم لے کر خاکروب تک اپنی ملازمت کی تنخواہ سے قربانی کر سکتا ہے اور دیگر صدقات خیرات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بھائی دیکھیں, 3 الگ الگ باتیں. ایک بات یہ جو فتویٰ ہے جس کے اوپر یہاں چونکہ دلائل کا وقت نہیں ہے تو ابھی وقت زیادہ لمبا ہوگا. اسلامی بینکوں کی ہر قسم کی نوکریوں کے جواز کا فتویٰ ہے,
ایک کنونشنل بینکوں کی وہ نوکریاں جن کا سود کے لین دین کے ساتھ براہ راست تعلق نہ ہو، ان نوکریوں کے جواز کا فتویٰ ہے، اور وہ ساری نوکریاں کنونشنل بینکوں کی جس میں سود کا لینا دینا، لکھت پڑھت، کسی قسم کا بھی اس میں آتا ہے، اس میں تعاون آتا ہے، وہ نوکریاں بھی ناجائز ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ناجائز ہیں، اس سے کسی صدقہ و خیرات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر جی پی فنڈ والی بات آ گئی، وہی میں نے اس بارے میں عرض کر دیا، مسئلہ پھر جی پی فنڈ کا ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ شہید اور نیک و صالحین زندہ ہیں اور ہم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، تو کیا کوئی بزرگ کسی کے شیخ وغیرہ انتقال فرما جائیں تو ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ زندگی اس معنوں میں نہیں ہے، کوئی فوت ہو جائے بزرگ بھی تو ان کو بھی ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود ایک بہت بڑے مرحلے کے اندر جا چکے، اس لیے ان کے لیے خود دعا کرنی چاہیے۔ اور باقی ان کو اس قسم کا کوئی یہ جو زندگی حیات ہے شہید کی، شہداء کی، وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور البتہ استشفاء ایک اور مسئلہ ہے جو صحابہ کرام نے بعض موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کچھ چیزیں عرض کی، اس پر کسی اور وقت تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں۔ یہاں میں معذرت، یہاں ہم سوال اس سے نہیں لیتے کہ یہ سارے حضرات پہ کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے ان کے پاس، آپ مجھے الگ سے کر لیجیے گا یا لکھ کے بھیج دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔